بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی کامران ڈلو۔ پروگرام اظہار خیال میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں رانا سفیان محمود صاحب ہیں، جو کہ پیشے کے اعتبار سے سینئر وکیل ہیں، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے، تھوڑی پولیٹیکلی بھی کریں گے کیونکہ اس پہ بھی ان کی گہری نظر ہے۔ تو ہم چاہیں گے یہ پولیٹیکلی جو پاکستان کا بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ ان کی کیا رائے ہے، آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ رانا صاحب آپ یہ بتائیے گا، پاکستان کے پولیٹیکلی حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو آپ کی رائے میں کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کیا حالات دکھائی دے رہے ہیں؟ جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ جب سے قیام پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ جمہوری طور پر کبھی بھی ان کو استحکام نصیب نہیں ہوا۔ کبھی آمریت کا دور جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل یحییٰ خان کے بعد جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف، اگر دیکھا جائے تو آمریت کا دور جمہوری دور سے بہت زیادہ ہے۔ اور جو بات کی جائے جمہوری استحکام کی یا بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کی، تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ اس میں جمہوری طاقتیں بھی اور جو پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز، جمہوری پارٹیز، ان کا مداخلت بہت زیادہ ہے۔ اگر آمریت آتی ہے تو میں صرف آمریت کو ہی جو ہے وہ اپنے ماورِ الزام نہیں ٹھہراؤں گا، بلکہ اس میں بہت زیادہ جو تعلق ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی ہے۔ حالانکہ دیکھ لیجیے گا زیادہ ان کا ہے کیونکہ وہ جمہور کو جمہوریت کے وقت ڈلیور نہیں کر پا رہے، شاید یہی وجہ ہے کہ جو راستہ اور سپیس ملتی ہے انہیں آنے کے لیے۔ یقیناً یہی وجہ ہے، کیونکہ جمہوری جو پارٹیاں ہیں وہ لوگوں کو، عوام کو صحیح معنوں میں ڈلیور نہیں کر پاتی نا۔ اگر یہ معاملہ اسی طرح ہو، جمہوری جو پارٹیز ہیں وہ اپنے جو ان کے ذمے جو سارے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوتا ہے اس کا مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کو اچھے طریقے سے بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، بے روزگاری ہے، اس کو ان کو ڈلیور کریں پبلک کو، تو میرے خیال میں لوگوں کو آمریت کو جو ہے وہ ویلکم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کی صورتحال ہے۔ دیکھیے گا نا، ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو کہ اقتدار میں ہے، صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان سے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو عوام ہیں ان سے دل برداشتہ ہے۔ مہنگائی دیکھ لیجئے، بے روزگاری ہے، جو اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو تو یہ اسی بات سے فرصت نہیں ہے غریب عوام کو کہ 2 وقت کی روٹی کیسے کھائیں، اور ان کے 40 گاڑیوں کے پروٹوکول جو ہیں اور شاہانہ انداز اور کارواں، میرے خیال میں یہ عوام کی، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، یہ جمہور کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جمہوری عمل کو جمہوریت کے تناظر میں دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے ہمیشہ جو ہے جمہوریت کو بھی سیاسی پارٹیوں نے اپنی اجارہ داری، اپنی اکبرہ پروری کی وجہ سے آمریت کی مثال ہی بنا دیا ہے۔ میرے خیال میں تو جب سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے تو اس میں جب ہم جمہوریت اچھے طریقے سے عوام کو ڈلیور نہیں کرے گی، کوئی سیاسی پارٹی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو، جب وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرے گی تو پھر میرے خیال میں آمریت کا راستہ ہموار ہوگا۔ صحت کا، تعلیم کا پیسہ جو آپ اٹھا کے جب میٹرو میں یا کہیں اور استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے بچے، جبکہ کوٹ ویر 2.5 کروڑ بچے جو اس وقت جو ہے اسکول سے محروم ہے، اسکول نہیں جا سکے، تو یہی وجوہات ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس جو آپ کو دیے گئے ہیں، جب تک عوام کو آپ ان کا حق نہیں دیتے تو میرا نہیں خیال کہ بہتری آئے گی۔ اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کے لیے تو یہی میں کہوں گا کہ عوام کو جو میٹرو پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے، یا میٹرو ٹرین، میٹرو بس، عوام کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عوام کو غرض ہے 2 وقت کی روٹی سے، عوام کو غرض ہے صحت سے، تعلیم سے، بنیادی حقوق سے۔ وہ بنیادی حقوق جو کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں بھی سسپینڈ نہیں ہوتے۔ اگر ملک میں ایمرجنسی ماشاءاللہ کا نفاذ ہو، ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے کہ ملک ہنگامی حالات میں ہے، تو پھر بھی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہماری بنیادی تعلیم ہے، صحت ہے، بے روزگاری ہے، میں کہہ رہا ہوں ان پہ کنٹرول تب بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کبھی بھی سسپینڈ نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ صحت کے آپ دیکھ لیجئے، پچھلے میرے خیال میں
20 سالوں میں مجھے بتا دیجئے، میں گن کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے لاہور میں ہاسپٹل ہیں جن کو نئے سرے سے ہم نے اسٹیبلش کیا. آبادی کا تناسب دیکھ لیجئے اور صحت کی بنیادی سہولتیں، ایک وہی ہاسپٹل ہیں، وہی میو ہاسپٹل، وہی جنرل ہاسپٹل، لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، وہی جناب وہی ہاسپٹل ہیں. عوام کی جو ضروریات زندگی، جو بیماریاں وہ کتنی زیادہ ہو گئی، لیکن صحت کی صورت وہی ہیں، وہی پرانا نظام، وہی کوہنا نظام، وہی چلتا آ رہا ہے. رہی بات تعلیم کی، تو جتنا پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس بات سے لوگ فرق نہیں پڑتا کہ کسی میٹرک کی سند پہ کسی خادم اعلیٰ، کسی سی ایم کی جو ہے وہ پکچر لگا دی جائیں. یہ اس بات سے عوام کو غرض نہیں ہے کہ آپ ان کے نصاب پہ، ان کی تعلیم اور بکس پہ آپ اپنی پکچر جو ہے وہ ویزا کر دی جائیں. اس بات سے عوام کو غرض نہیں ہے. پڑھو پنجاب، بڑھو پنجاب، ایسے نہیں ہوتا. اس طرح کے نعرے تو بہت سارے پرانے ہو گئے ہیں نا. پہلے بھی پڑھا لکھا پنجاب آیا تھا. یہ چیزیں جو ہے، ان چیزوں سے لوگوں کو کوئی غرض. لوگوں کو تعلیم، بہت سارے اسکول ایسے ہیں جن میں آج بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے. بہت سارے اسکولز ایسے ہیں، میں بہت سارے کی نشاندہی کر سکتا ہوں. ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی، اس میں بھی سارا جو انالیسس کیا گیا ہے، بہت سارے ایسے اسکول ہیں جن میں چھت نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، ادارے تک نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بیٹھنے کے لیے ان کے پاس سایہ نہیں ہے اسکولوں کے لیے. پیپل کے درخت کے نیچے پیپلز کے درخت. لیکن دیکھ لیجئے پرائیویٹ سیکٹر، لوگوں نے اپنی گلی میں، محلے میں اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، صرف تعلیم کے نام پہ تعلیم فروخت کی جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس ملک کا المیہ ہے. ان کو جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کرنے کی بجائے ان کو چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ صرف اس کا ایک ہی حل ہے کہ یکساں نظام تعلیم کر دیا جائے. پرائمری سے لے کر، نرسری سے لے کر، اول کلاس سے لے کر میٹرک تک یکساں نظام تعلیم ہو. اور وہ نظام تعلیم جو پرائیویٹ اسکول ہوں یا گورنمنٹ اسکول، اس میں ایک ہی نظام ہو، نصاب ایک ہو، تو پھر یہ ترقی ہم کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بچے امریکن لائسنس میں پڑھ رہے ہیں، لاہور گرامر میں پڑھ رہے ہیں، اس طرح کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ایجوکیٹر میں فیس جو پے کرنی پڑتی ہے والدین کے لیے، وہ بہت ہی مشکل ہے. وہی نا، یہ ہے ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. جن اسکولوں کا نام آپ لے رہے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کے اسکول میں چند کتابیں لے کے جانا جو مزدور کا بچہ ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا. یہی ہے نا. پھر مزدور کا بچہ پھر خودکش بمبار ہی بنے گا. مزدور کا بچہ پھر جو ہے وہ چور ڈکیٹ ہی بن سکتا ہے. مزدور کا بچہ پھر جس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اچھی سن میں اپنا بچہ پڑھا سکے، اس نے اپنے بچے سے مزدوری کروانی ہے، پھر اس نے جو ہے وہ شو پالشی کرنی ہے، پھر اس بچے نے جو ہے وہ تنور پہ روٹیاں ہی لگانی ہیں. اس بچے نے پھر کیا کرنا ہے؟ اینٹیں تیار کرنی ہے نا بٹھوں پہ. تو پھر جناب ہمارے خادم اعلیٰ صاحب جا کے کہہ دیتے ہیں فوٹو سیشن لیبر جو ہے وہ چائلڈ لیبر. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے. جناب خادم اعلیٰ صاحب اس کا جو ہے وہ اس کو جو ہے انتظام بھی کریں نا. بچوں کو لیے بے روزگاری ہے اتنی زیادہ، بچوں کی میں کہہ رہا ہوں کہ کتابیں نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لوگوں کے اسکول کے لیے یونیفارم نہیں ہے. آپ نعرے تو بڑے بڑے لگاتے ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم، فلاں فنڈ، انڈومنٹ فنڈ، بی پی فنڈ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بے روزگاری اس طرح ختم نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیشنلی طور پہ لوگوں کو پروموٹ کریں، اکبرہ پروری چھوڑیں. اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار دینے سے تعلیم نہیں پھیلتی. اس کے لیے اسکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں بنانی پڑتی ہیں. جس کا ہم نے ماضی میں بھی فقدان دیکھا، جتنی گورنمنٹ 70 سالوں میں آئی ہیں، کسی نے فوکس نہیں کیا. اب سب سے بڑا جو رانا صاحب مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے، جو عوام کو مہیا نہیں کیا جاتا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑا شہر جو ہمارا اکنامی کا ہب ہے کراچی، وہاں ہم نے دیکھا، سنا بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی میڈیا رپورٹس موجود ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس ماہ تھا. اس مقدس ماہ میں پینے کا صاف پانی نہیں ملا. لوگوں کو اتنی زیادہ سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم، میں کہہ رہا ہوں لوگ گلنے لے کر گلیوں محلوں میں پھر رہے تھے، پانی کے لیے بھیک مانگ رہے تھے. لیکن ہمارے حکمران ہیں، ان کو عیاشیوں سے فرصت نہیں ملتی. میں تھر کی بات کروں، تھر میں جو ہے قحط پڑا ہوا تھا اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے. میں قائم علی شاہ صاحب کی بات کرتا ہوں، جو جناب شاہ صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ گئے تھے تو جناب 40 کھانوں سے ان کی توازے کی جا رہی تھی اور تھر کے لوگ جو ہے وہ قحط سے مر رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ ایسی حکمرانی کو کیا کرنا.
مجھے تو وہ بات یاد آ جاتی ہے، حضرت عمر فاروق کا وہ قول یاد آ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ دریا فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے روز قیامت اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکمران روز قیامت کیا حساب دیں گے، جن کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے، جن کو یہاں تک فرصت نہیں ہے کہ عوام کو، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہمسائے تک دیکھ لیں، ان کو ہمسایوں کی بھی فکر نہ ہوگی۔ رائمنڈ محل دیکھ لیجئے، اتنے زیادہ ان پہ نفری اور پروٹوکول، یہ سارا میں کہہ رہا ہوں جب تک اس ملک سے VVIP کلچر ختم نہیں ہوگا، خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ملک، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ خدا را اس بات کو سمجھیے اور VVIP کلچر کو ختم کیجئے۔ جب ختم کریں گے، لوگوں کا احساس محرومی دور کریں گے، تب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں میری بات لکھ لیجئے ڈلو صاحب، میں کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق سے، کچھ دن سے آپ دیکھیں گے لوگوں کے چہرے روشنی سے، خوشی سے نمایاں ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں بے روزگاری کی سطح بہت حد تک کم ہو جائے گی، بلکہ ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ رانا صاحب نے دیکھا کہ شروع میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان جو وجود میں لائے ہیں، تو اس وقت انہوں نے اپنی سپیچ میں شروع میں ہی کرپشن کی بات کی تھی اسمبلی کے اندر، کہ سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ آئے گا وہ کرپشن کا آئے گا، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو ابھی آج تک 70 سالوں کے قریب ہونے کو ہے، اس کا خاتمے کے لیے کوئی اقدامات کیے نہیں گئے۔ جب کوئی ادارہ اس کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو اپنے ملک کی بہتری کے لیے اس کے لیے کام کرنا چاہیے سب سے پہلے۔ اس پر آپ کہتے ہیں؟ کرپشن کا جو معاملہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا تھا کہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی تب تک ہمارا ملک خدا داد پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ میں اس بات سے کوئی اتفاق کرتا ہوں، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم نے ادارے تو اسٹیبلش کر دیے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تو ہم نے بنا دیا، ہم نے FIA تو بنا دیا، ہم نے نیب تو بنا دیا، لیکن وہ ادارے جو ہم نے کرپشن کی روک تھام کے لیے بنائے، ان اداروں میں بھی کرپشن عروج پہ ہے، ان اداروں میں مکمکا ہو رہا ہے، بڑے سے بڑے بارگیننگ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پھر اداروں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اتنی باری برکم تنخواہیں، ان کا مراد، پروٹوکول، رہائش، ان کے اخراجات، آفس، یہ ساری چیزیں کس لیے بنائی ہوئی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ جب ٹاپ سے آپ کرپشن ختم کر دیں گے، جب آپ بڑے اداروں سے، میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جس کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، جس کا کام ممبران اسمبلی کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، جب ان کو ایک ہم فنڈز دیں گے، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فنڈز دیں گے تو وہ لیجسلیشن نہیں کریں گے، وہ فنڈ کھائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جو MNAs MPAs جن کو ہم کہتے ہیں اسمبلی میں الیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے، اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں گے، ان کو اپنے کرپشن سے فرصت ملے گی تو وہ کچھ کام کریں گے نا۔ ان کی تو سوچ پہلے دن سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے پیسے الیکشن پہ لگائے ہیں اور اس سے ڈبل ٹرپل کر کے ہم نے کما کے اگلے الیکشن میں دوبارہ جانا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا المیہ ہے۔ اس کے بعد رہی بات کرپشن کی، تو کرپشن دیکھ لیں، ایک نیچے والے، ایک درجہ چہارم کے ملازم سے لے کر اوپر تک 19, 17, 20, 22 گریڈ تک میں کہہ رہا ہوں کہ جب جس کا جہاں بس چلتا ہے اس ملک میں وہ کرپشن کو دو ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کی اوقات یہ ہے کہ میں 100 روپیہ میں لے سکتا ہوں کسی کے، وہ 100 نہیں چھوڑتا، جس کی 1 ارب کی جو ہے وہ گنجائش ہے وہ 1 ارب کرپشن لیتا ہے۔ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس وقت تک کرپشن ختم نہیں ہوگی جب تک کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات، وہ ٹھوس اقدامات نہ کیے جائیں، اور کرپشن کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے۔ جب تک سخت سے سخت قانون نہیں بنائے جائیں گے اس ملک سے کرپشن بالکل ختم نہیں ہوگی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے صحیح فرمایا تھا کہ کرپشن جو ہے وہ بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہے اس ملک کی، اور میں کہتا ہوں کہ کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم مثال تو دیتے ہیں ملیشیا کی کہ اس نے ہمارے بعد آزاد ہو کر اتنی ترقی کی ہے۔ حالیہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے وزیر اعظم کی کرپشن کا چرچا اس وقت دنیا میں، اس کے خلاف ایک کیس جو امریکہ کے اندر جو ہے نا فائل کیا گیا ہے۔ تو جب انہی لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پر جو لوگ بھی کرپشن کرتے ہیں کم از کم باہر تو کہیں نہیں، ہمارے ملک کے اندر کم از کم ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہو، اور
قانون بھی حرکت میں آئے، یہ نہ ہو کہ پلی بارگیننگ ہو اور انہیں کچھ لو کے تحت چھوڑ دیا جائے. تو اس کے لیے قانونی جو آپ بتائیے گا کہ آرٹیکل کے اندر کیا ایسی چیز ہے جس سے ان کو پکڑا جا سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ قانون تو تب حرکت میں آئے گا نا جب اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی سدباب کیا جائے گا. جب ہمیں پتہ ہے کہ اوپر کے سے لے کر نیچے تک سب کرپشن کے کالے دن میں جو ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، تو اس ملک میں کہاں قانون ہے؟ قانون تو موجود ہیں، قانون تو بنا دیے جاتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کرنا بھی اداروں کا کام ہے. جب ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، جب جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کرپشن کو تحفظ دے گی، جب NROs آئیں گے، تو میرے خیال میں کرپشن ختم نہیں ہوگی بلکہ کرپشن بڑھے گی. وہ سیاستدان جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے، بڑے بڑے ہمارے جو مافیا بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں، جنہوں نے کرپشن کو، جو ادارے کرپشن کو روکنا تھا، اگر اسمبلیاں کرپشن کو تحفظ دیں گی اور 20 سال کا لوٹا ہوا مال ہر 20 سال بعد جو ہے وہ کالا دھن سفید ہو جائے گا، تو کون کرپشن کو ختم کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کرپشن ختم ہوتی ہے. وجہ جو سیاستدانوں کا انفلوئنس ہے اداروں کے اوپر، جو میجر وجوہات کہیں یہی تو نہیں کہ جو لوگ آتے ہیں اسی پارٹی کے ساتھ ان کے جو تعلقات یا رشتہ داری ہوتی ہے ان لوگوں کو لایا جاتا ہے. جیسے ہم نے پولیس کے اندر خصوصاً دیکھا کہ جس نے پاکستان مسلم لیگ نے ہی انہیں ASI بھرتی کروایا، تو آج وہ لوگ SP SSP اور DIG IG ہیں، تو وہ لوگ انہی کو ہی زیادہ فائدہ دیتے ہیں. تو دیگر اداروں میں بھی ہم نے دیکھا کیا وہاں پر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے؟ سب اداروں کا یہی حال ہے. جس ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نا، جس ورق کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں اسی پہ آپ کو ایک نئی داستان، نئی کہانی ملے گی. وہی بابو ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ پولیس کا محکمہ ہو یا کہ کوئی اور سول یا فورسز کا کوئی فورس ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہی حال ہے. کرپشن جو ہے وہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلی کر چکی ہے. پولیس میں اگر من پسند بھرتیاں ہوتی ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک نیب قاصد کے لیے آج تو 2-3 لاکھ روپیہ لوگ دیتے ہیں اور یہ لوگ لیتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے ہمارے تجربات میں چیزیں گزری ہیں کہ ایک بندے کو جو MA MSc پاس ہے، جو اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے گریجویشن کے بعد، ماسٹر ڈگری کے بعد، اسے اپنی جائننگ کے لیے، اسے اپنی ملازمت کے لیے، میں کہہ رہا ہوں درجہ چہارم کی ملازمت کی تلاش کے لیے اسے بہت ساری رقم دینی پڑتی ہیں. وہ جو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی کی جمع پونجی بھی اسی کام پہ لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو گریجویشن ماسٹر لیول کی ڈگریز والے لوگ ہیں انہیں پرماننٹ وظیفہ ملنا چاہیے، اور ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ ریاست کا کام ہے ان کو تحفظ فراہم کرنا، ریاست کا کام ہے ان کو روزگار دینا. جب ریاست تعلیم سے جب ریاست روزگار نہیں دے گی تو پھر بے روزگاری بھی بڑھے گی، پھر دہشت گردی بھی بڑھے گی، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ تمام برائیاں بڑھیں گی. جہاں پھر وہ لوگ ڈسارٹ ہو کے وہ چور بنیں گے، وہ ڈکیٹ بنیں گے. بچپن سے کوئی ماں کے پیٹ سے ڈکیٹ نہیں بن جاتا، یہ معاشرہ بناتا ہے. یہ معاشرے میں جو اخلاقی ہماری معاشرتی ناانصافیاں ہیں وہ چور اور ڈکیٹ لوگوں کو بناتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اس ملک میں، ہمارے اس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. انصاف ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. جب تک نہیں ہوتا تب تک یہ ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. خدارہ اپنے اداروں کو ٹھیک کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا چاہیے. خواہ کوئی ادارہ ہو، جوڈیشری ہو، انتظامیہ ہو، آرمڈ فورسز ہوں، پولیس ہوں، لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، جو بھی ہو، پارلیمنٹ ہو، یا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اس ملک کے چھوٹے بڑے. بہت ساری آپ سے کرنے والی تھی، چونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس پہ ہم نے آج گفتگو کی ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی کامران ڈھیلوں پروگرام اظہار خیال سے اجازت چاہتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.